وہ اسلامی غیرت ہونی چاہیے، اسلامی حمیت ہونی چاہیے کہ اگر اسلام کے ایک حکم کو کوئی کھوکھلا کرنا چاہتا ہے اور اسلام کے کسی حکم پر آنکھ نکالتا ہے تو ہمارے اندر وہ طاقت و وہ قوت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کریں اور ہم اسے بتلائیں کہ ہم وہ قوم ہے کہ 1972 میں جب شاہ بانو کیس کا معاملہ سامنے آیا تھا تو ہم پارلیمنٹ کے اندر گھس کر یہ قانون پاس کروائے تھے کہ مسلم پرسنل لاء میں کسی بھی قسم کی مداخلت کرنے کا اختیار حکومت وقت کو نہیں ہے۔ ہم اسی قوم مسلم کے نوجوان ہیں، ہم اسی امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں کہ ہمارے دل میں بھی وہ جوش، ہمارے دماغ میں وہ جنون ہے کہ اسلام کے کسی حکم پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قاسمی سرزمین ہندوستان، سرزمین ہندوستان، ہندوستان کا سنویدھان۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ میں کل نوادہ میں تھا، نوادہ میں ایک اقرا اسکول میں پروگرام چل رہا تھا، میں وہاں دن کا پروگرام تھا 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا، وہاں میری تقریر ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں پر یہ بات ان لوگوں کو بتلائی کہ لوگوں ہمارے اسلام پر ایک برا وقت آیا ہے، دھیرے دھیرے کر کے حکومت وقت اسلام کے ایک ایک قانون کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ موجودہ حکومت کو یہ بتلایا جائے کہ ہم خاموش ضرور ہیں لیکن جب ہم اٹھتے ہیں تو طوفان آیا کرتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ پٹنہ کے گاندھی میدان میں 29 جون کو کوئی چپا ایسا باقی نہ رہے جہاں پر آپ کا قدم نہ پڑے۔ اے لوگوں، آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میں لہو بہاتا، اگر احد میں ہوتا میں خون بہاتا۔ اے گدرگنج کے نوجوانوں، اے نوادہ کے نوجوانوں، میں نے وہاں پر کہا تھا اے نوادہ کے نوجوانوں، ہم آپ سے خون نہیں مانگتے، ہم آپ سے جون کے مہینے میں آپ کا پسینہ مانگتے ہیں۔ آپ کو گاندھی میدان پکار رہا ہے، آپ کو 29 جون کی تاریخ یاد رہنی چاہیے۔ آپ اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کہیں گے اللہ میں 1400 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، میں بے آسرا تھا، میں یتیم تھا، میرا کوئی وہایک ساتھ نہیں دے رہا تھا، کوئی ایم پی ساتھ نہیں دے رہا تھا، کوئی مکھمنتری ساتھ نہیں دے رہا تھا، ہم دیہات کے لوگ تھے لیکن گاندھی میدان میں جمع ہو کر آپ کی شریعت کا دفاع کر کے اپنا نام آپ کے وفاداروں میں لکھوا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تحفظ اوقاف کانفرنس زندہ باد، حضرت امیر شریعت زندہ باد، حضرت مفتی آفتاب عالم صاحب قاسمی۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب میری یہ تقریر ہو رہی تھی سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس کی عمر 70 سال یا 80 سال کی تھی، ہاتھ میں لاٹھی، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ، ہونٹ اس کے کانپ رہے تھے، منہ میں دانت نہیں تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، مکمل طور پر وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والوں میں وہی بوڑھے چاچا تھے۔ وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم تیار ہیں کہ 29 جون کو گاندھی میدان انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اگر 80 سال کا بوڑھا یہ جوش یہ جذبہ رکھتا ہے کہ 29 جون کو گاندھی میدان کا چپا چپا بھرنے کی وہ سکت رکھتا ہے تو گدرگنج کا یہ نوجوان جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کیا اس کے اندر یہ جوش یہ جنون نہیں ہے کہ بس کے ذریعے، ٹرک کے ذریعے، جیپ کے ذریعے، کار کے ذریعے اپنا پیسہ خرچ کر کے گاندھی میدان کا وہ سفر کرے اور حکومت وقت کو بتلائے کہ ہم خاموش ضرور ہیں لیکن ہم جگے ہوئے ہیں اور جب ہم جگتے ہیں تو طوفان آیا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ قانون اللہ اکبر،
یہ قانون کتنا خطرناک ہے، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتلاؤں. یہ قانون آپ کا جلسہ اصلاح رسوم و رواج کا ہے، لیکن اتنا اہم یہ مسئلہ ہے کہ اصلاح ہوتی رہے گی مسجدوں سے اور دیگر جگہوں سے، لیکن یہ اہم مسئلہ ہم لوگوں کے راتوں کی نیند حرام ہے. کل ہم نوادہ میں تھے، پرسوں راجگیر میں تھے، آج ہم یہاں ہیں، کل پٹنہ میں رہیں گے، کچھ دن کے بعد کہیں اور جائیں گے. نکاح بھی پڑھانے اگر جا رہے ہیں، ہمارا عنوان تحفظ اوقاف ہے. ہمارے امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی ہو، ہمارے قائم مقام ناظم حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب ہو، اور امارت شریعہ کا ایک ایک فرد بقرعید بھی اپنے گھر پر نہیں کیا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں جن کے بچے نے بقرعید کا گوشت نہیں کھایا ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے، پوری طاقت اس نے جھونک دی ہے کہ ہم حکومت کو جھکا دیں گے. اگر بہار کا ایک ایک فرد کے ساتھ دے، اور میر جعفر جو غدار بنے ہوئے ہیں اور جو اس پروگرام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو سامنے سے ہٹا دیا اور اگر آپ نے مقابلہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور جیت ہماری ہوگی اور ہماری. یہ قانون کتنا خطرناک ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں نے عیدگاہ میں بتلایا تھا کہ صرف یو پی میں 1,37,000 وقف کی جائیدادیں ہیں. 1,37,000 وقف کی جائیدادیں ہیں. اس کو سرکار نے یہ کہا ہے کہ صرف آپ کی 4,000 جائیداد ٹھیک ہے، بقیہ جائیداد کے کاغذ دکھلاؤ، بقیہ جائیداد کا کاغذ دکھلاؤ. بتلاؤ میرے بھائیوں، 200 سال پہلے کسی نے وقف کیا ہے، 400 سال پہلے کسی نے وقف کیا ہے. مغلوں کا زمانہ تھا، اکبر کا زمانہ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، پتہ نہیں کس بادشاہ کا زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگوں نے اپنی زمین وقف کی ہے، کاغذ کہاں سے لائے گا؟ اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر تم کاغذ نہیں دکھلاؤ گے، اگر تم کاغذ نہیں دکھلاؤ گے تو یہ تمہاری زمین نہیں ہے، سرکاری زمین ہے. ذرا بتلاؤ، اگر یہ قانون پاس ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ اٹکا ہوا ہے، اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور مسلمان آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو بہت یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر کھلنے والا مدرسہ بند ہو جائے گا، زمین چھین لی جائے گی، مدارس بند ہو جائیں گے، مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے گا، قبرستان مکمل طور پر قبضے میں آ جائے گا، اور پھر ہمارے مردے پڑے رہیں گے. ایک غریب کے گھر میں کوئی آدمی مرے گا اور دفنانے کے لیے، قبر میں ڈالنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. جس طرح آسٹریلیا میں، امریکہ میں، یورپ کے کئی ممالک میں لوگوں کو قبر خریدنا پڑتا ہے، کیا آپ بھی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ بھی اپنے باپ کے لیے قبر خریدیں؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو اور وہ کفن پہن کر لیٹی ہوئی ہو اور 2 گز زمین اس کو نہ ملے کہ ہم اس کو نیچے ڈال سکیں؟ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو گھر میں سو جائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اپنے مسلم قائدین کی آواز پر لبیک کہیے. انشاءاللہ امارت شریعہ آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، مسلم پرسنل بورڈ آپ کو پکار رہا ہے، مسلم تنظیمیں آواز لگا رہی ہیں کہ کہاں ہو مسلمانوں، نکلو اپنے گھروں سے، نکلو اپنے گلیوں سے، نکلو اپنے کوچوں سے. ہم آگے ہیں، تم پیچھے آؤ، ہماری آواز پر لبیک کہو. دیکھو تمہارے اسلام کے ٹرپل طلاق کو ختم کر دیا گیا، آج وقف قانون پر نشانہ لگایا گیا ہے، کل کسی اور حکم پر نشانہ لگایا جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ جب میدان محشر قائم ہوگا، رسول اللہ حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، ہم لوگ پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لپکیں گے، کچھ صحابہ، کچھ فرشتے آڑے آ جائیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول آپ اس کو پانی نہ پلائیے، آپ کے حکم کو میٹ کیا جا رہا تھا، آپ کے حکم کو ختم کیا جا رہا تھا، اسلام پر یلغار ہو رہی تھی اور یہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، خاموش کھڑا تھا. سوچئے میرا منہ کیسا بنے گا، سوچئے میرے دل پر کیا گزرے گا. میں جوش میں
میں نہیں بول رہا ہوں، میں جنون میں نہیں بول رہا ہوں، میں پورے ہوش کے ساتھ بول رہا ہوں۔ یہ قانون اتنا خطرناک ہے، آپ چوک پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، آپ آنے والی نسل کی فکر کیجئے، آپ آنے والے نسل کی فکر کیجئے۔ اور اس امید کے ساتھ میں اپنے اس پیغام کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2017 میں اگر 4 بسیں اور 5 بسیں گدرگنج سے گئی تھی تو اس بار گدرگنج کے اس زمین سے 10 بسیں انشاءاللہ جائیں۔ انشاءاللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ تحفظ اوقاف کانفرنس زندہ باد، ہم وقت بچانے نکلے ہیں، نکلیں گے، ہم وقت بچانے نکلے ہیں، نکلے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی آفتاب عالم صاحب قاسمی کی آواز پر جتنے لوگ لبیک کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہے 3 جون مدھوبنی، جی 3 جون، جی 3 جون، 3 جون کو مدھوبنی کے ایئرپورٹ پر، 3 مئی کو مدھوبنی ایئرپورٹ پر، 3 مئی کو مدھوبنی کے ایئرپورٹ پر مدھوبنی ضلع کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ میں اس اسٹیج پر موجود تھا، اسلم پروانہ بابو مکمل طور پر انتہائی جذبے کے ساتھ وہاں پر نظامت کر رہے تھے۔ یہ گواہ ہیں، آپ میں سے وہ شخص گواہ ہے جس نے وہاں پر اس ماحول کو دیکھا تھا، چپا چپا بھرا ہوا تھا، چپا چپا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر خالی ہو، اور اسٹیج سے ایسا لگ رہا تھا کہ چیٹیاں رینگ رہی ہے۔ مفتی انوار صاحب جو امارت شریعہ کے ضلع تنظیم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر گاندھی میدان میں کوئی پروگرام رکھا جائے تو پورے بہار سے لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مدھوبنی ضلع کافی ہے، اور مدھوبنی ضلع انشاءاللہ گاندھی میدان کے چپا چپا کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ آج اگر ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں، آج اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج اگر ہمارے سر پر ٹوپیاں ہیں، آج اگر ہمارے سر پہ اسلامی لباس ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ آ گیا۔ نہیں، یہی مولوی ہیں، یہی خراب قسم کے کھانے کھا کر اپنی صحت کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کم تنخواہ پر پڑھانے والے افراد ہیں، جو اپنی تنخواہ تو انتہائی کم ہے، اتنی کم کہ وہ بتلاتے بھی نہیں ہیں، کسی کو بتلاتے بھی نہیں ہیں، لیکن سوچ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اگر ممبر آف پارلیمنٹ کوئی سامنے آئے تو اس کو چٹکیوں میں اڑانے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ایک قانون، اس کی ایک بات کو، میں بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، میں اس کے مشاعرہ اور پھور کے مشاعرہ دونوں حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب زاہد جہانہ گنجوی صاحب نے جو وقت کے اوپر پروگرام پڑھا ہے، اس میں بہت سارا مالا بنایا گیا، واہ واہ ہوا۔ آپ صرف ان کے مصرے کو کاٹ کر 4 منٹ 4.5 منٹ کا اس کو وائرل کیجئے، فیس بک سے وائرل کیجئے، واٹس اپ اسٹیٹس لگائیے، اور مکمل طور پر اس کو وائرل کر دیجئے کہ 29 جون سے پہلے اس بہار کا کوئی ایسا موبائل نہ ہو جس میں زاہد جہانہ گنجوی کی یہ نظم نہ ہو۔ آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ اوقاف کے سلسلے میں آپ پیسے سے مدد کریں، آپ کسی سے دلجوئی سے مدد کریں، اور ان لوگوں سے بالکل بچیں جو نام تو مسلمان کا رکھتے ہیں، جو کرتا پاجامہ ٹوپی تو پہنتے ہیں لیکن اس پروگرام کی مخالفت کر کے حکومت کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ان تمام حضرات کی رائے کو، ان تمام حضرات کی بات کو جوتوں کی نوک پر آپ اڑا دیجئے، اور آپ کہیے کہ ہمارے مسلم قائدین، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج سے، جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے، اور امارت شریعہ کے اسٹیج سے جو بات کہیں گے ہم اسی بات پر لبیک کہیں گے، اس کے علاوہ جو بھی کچھ کہے گا ہم اس کو جوتوں کی نوک پر اڑائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑبڑ کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحبان جلسے کر رہے ہیں، جلسہ سے کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر یہ میسج کرتے ہیں کہ جلسے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جلسہ کسی عمل کا آغاز ہوتا ہے، انجام نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، یہ بات یاد رکھیے، جلسہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں، ہم انجام تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔
کیا یاد نہیں ہے کہ شابانو کیس چل رہا تھا اور قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کیرلا میں کرناٹکا میں جہاں لوگ ہندی نہیں سمجھتے ہیں اردو کیا سمجھیں گے لیکن وہاں ایک ایک اسٹیج پر 5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے جمع کیا تھا اور لوگوں کو شابانو کیس کا مقدمہ سمجھایا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا اس کو قانون واپس لینا پڑا